سوابی میں کلاؤڈ برسٹ لینڈ سلائیڈنگ نے ہر طرف تباہی مچا دی. کئی گھر ڈوب گئے, متعدد افراد ریلوں میں بہہ گئے, 15 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات. سوابی میں کلاؤڈ برسٹ ہوا, لینڈ سلائیڈنگ ہوئی جس سے ہر طرف تباہی مچ گئی ہے. سیلابی ریلوں کے باعث کئی گھر ڈوب گئے ہیں, متعدد افراد ریلے میں بہہ گئے ہیں. ڈپٹی کمشنر سوابی بتاتے ہیں کہ داروڑائی گاؤں میں کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے 12 گھر ڈوب چکے ہیں. صورتحال کیا ہے وہاں پر؟ خوفناک قسم کی تباہی مچی ہوئی ہے. حالات کے بارے میں آگاہی لیتے ہیں. کیپٹل ٹی وی کے بیورو چیف محمد نعیم ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. جی نعیم, اپڈیٹ کیجیے گا, صورتحال کیا ہے؟ سوابی میں بھی کلاؤڈ برسٹ ہو گیا ایک اور. جی بالکل, سوابی ہے, سوابی کا علاقہ داروڑائی ہے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے. کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے 12 گھر جو ہے وہ ڈوب چکے ہیں. ابھی تک یہ اطلاعات تھی لیکن مصدقہ اطلاعات یہ ہیں. ڈپٹی کمشنر نصر اللہ کا کہنا تھا, سوابی کے ڈپٹی کمشنر ہیں, انہوں نے کہا کہ گاؤں میں 15 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں. کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے پانی کا بہاؤ بہت تیز ہے. پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے مختلف مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ بھی ہوئی ہے. ڈپٹی کمشنر, سول ڈیفنس, پولیس اور رضاکار جو ہیں وہ جائے وقت ہیں. اسپتال میں انتظامات, ادویات, کیمپ میں سب کی تیاری ممکن ہے, مکمل کر لی گئی ہے. رضاکارانہ طور پر متاثرہ افراد کی مدد کے لیے نکل چکے ہیں, یہ ڈی سی کا کہنا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعلیٰ اور چیف سیکرٹری صورتحال کو خود مانیٹر کر رہے ہیں. گدون کی پہاڑی علاقے میں بھی لینڈ سلائیڈنگ سے کہیں گاڑیاں جو ہیں, سوابی کا علاقہ ہے گدون, وہاں پر بھی کئی گاڑیاں پھنس چکی ہیں. اسٹیفا موڑ جو ہے گدون میں سیلابی ریلی کے باعث کہیں گھر جو ہیں وہ بھی متاثر ہو چکے ہیں اور لوگ جو ہیں اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ چکے ہیں. بعض اطلاعات یہ بھی ہیں کہ لوگوں نے اپنے گھروں کی چھتوں پر پناہ لی ہوئی ہے اور مجبور ہیں کہ وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مدد دی جائے. امدادی کارروائیوں کا شدت سے انتظار کیا جا رہا ہے. یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سوابی کا گاؤں جو ہے امبار اور کندا موڑ پر جہانگیرہ روڈ تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے. ٹریفک کی روانی بھی بعض علاقوں میں اسی وجہ سے, یہ جو کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے اسی وجہ سے ٹریفک کی روانی بھی بعض سڑکوں پر معطل ہو چکی ہے. توڑیر میں بھی بارش ہوئی ہے, نجی اسکول کی دیوار بھی گری ہے. تو مختلف واقعات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. سوابی کا علاقہ تحصیل سوابی, لاہور, چھوٹا لاہور اور ٹوپی کے بعض علاقے بھی سیلاب کی زد میں ہے. شدید بارشیں بھی ہو رہی ہیں, کلاؤڈ برسٹ بھی ہوا ہے. تو سوابی کی اس وقت جو صورتحال جو ہے وہ انتہائی گمبھیر ہو چکی ہے جس کی تصدیق ڈی سی بھی کر چکے ہیں. جی نعیم, یہ بتائیں کہ یہ کلاؤڈ برسٹ کس وقت ہوا ہے؟ آج ہوا ہے, صبح ہوا, ابھی ہوا, کیا اطلاعات کیا ہیں؟ کیونکہ جتنی آپ بتا رہے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر بھی اس کے اوپر بیان دے چکے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ صبح کم از کم کافی گھنٹے گزر چکے ہیں اس صورتحال کو. جی بالکل, کلاؤڈ برسٹ کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً صبح یہ ہوا ہے, تقریباً 7-8 بجے کے ٹائم, کیونکہ 7-8 بجے کے ٹائم خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں طوفانی بارش تھی. پشاور میں بھی طوفانی بارش تھی, خیبر میں بھی طوفانی بارش تھی, اس طرح جختا دیگر علاقوں میں بھی طوفانی بارش ہوئی ہے. لیکن کلاؤڈ برسٹ کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ صبح ہوا ہے اور اس کے بعد اطلاعات تھی, لیکن یہ پہاڑی علاقہ ہے, یہاں پر جانا ذرا سا مشکل ہے. بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں وہاں پر ایکسس آسان ہوتی ہے, لیکن بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر جانا مشکل ہوتا ہے اور بغیر کسی تصدیق کے یہ کہا بھی نہیں جا سکتا. اگر ہم دیکھیں تو ڈی سی کی خبر کو ہم تصدیق شدہ خبر کہہ سکتے ہیں. تو ابھی اطلاعات پر آیا ہے, لیکن کلاؤڈ برسٹ کے حوالے سے ابھی تک اطلاعات نہیں تھی. لیکن اب ڈی سی سوابی جو ہے نصر اللہ, اس نے اس چیز کو کنفرم کیا ہے کہ سوابی میں جو علاقہ ہے داروڑائی گاؤں, وہاں پر کلاؤڈ برسٹ ہوئے اور 12 گھر ڈوب چکے ہیں. دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈی سی کی جانب سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ 15 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق سامنے آ رہی ہے. ڈی سی اس کی کر رہے ہیں. کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے جو قریبی علاقے ہیں وہاں پر پانی بھی ہے. اگر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کلاؤڈ برسٹ جو ہے وہ انتہائی خطرناک اس لیے بھی ہے کہ بونیر میں اگر تقریباً ہلاکتیں ہوئی ہیں 217 کے قریب, تو وہ کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے ہوئی ہے. کلاؤڈ برسٹ اچانک بادل پھٹ جاتا ہے, پانی کا کوئی رخ نہیں ہوتا, جس رخ کو بھی ٹنوں کے حساب سے پانی آتا ہے.
चीज बिल्कुल इसी तरह है, पानी इतना आ जाता है कि फिर उसे काबू नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ा मसला जो है, सबसे फौरी जो हल है क्लाउड बर्स्ट से बचाने के लिए, वो नशेबी इलाके, जितने भी नदी नाले हैं, जितने भी दरिया किनारे हैं, इसके नशेबी इलाकों में जो आबादी है, वो सबसे पहले ये टारगेट होती है। बार बार सुबह एक तो पहाड़ी इलाके पर क्लाउड बर्स्ट होता है, फिर जब वो आता है पहाड़ों से नीचे होता है, उसकी स्पीड और भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। फिर साथ पत्थर, ये वो इतना बड़े बड़े पत्थर, रास्ते में आने वाले दरख्त टूटते हैं, फिर अगर रास्ते में खंभे हैं, ये चीज़ें टूटती जाती है, तो ये ज़्यादा नुकसान का बायस बनती हैं कि वो दीवारें भी तोड़ देते हैं, लोहा भी तोड़ देते हैं पत्थर, और फिर बाकी चीज़ें मिल मिला के अगर कोई जानदार उनकी जद में आ जाए तो उसका तो पता ही नहीं चलता। बिल्कुल इसी तरह पहाड़ों से जब क्लाउड बर्स्ट फटते हैं, जब पहाड़ों से पानी आते हैं, तो उसमें जितना पानी खतरनाक होता है, उससे ज्यादा वो बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं, अगर बुनीर को देखें आप, जहाँ पर क्लाउड बर्स्ट का पानी गुजरा है, उन तमाम रस्तों पर वजनी और बहुत बड़े टनों के हिसाब से जो पत्थर हैं वो देखे गए हैं। और उन्हीं पत्थरों की वजह से बड़ी तबाही हुई है। जब वो बड़े बड़े पत्थर घरों पर आते हैं, दुकानों पर आते हैं, या दीगर अमलाक तक पहुंचते हैं, तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद नईम। वहाँ पे मवासलाती सिस्टम बड़ा गड़बड़ हुआ है, इस वजह से राब्ता मुनक़ता हो गया। बैर के मोहम्मद नईम ने हमें बहुत अहम इन्फॉर्मेशन दी है। ये जो स्वाबी में क्लाउड बर्स्ट हुआ है, ये सुबह 7 से 8 बजे के दौरान ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है, जिसकी वजह से लैंड स्लाइडिंग भी शुरू हो गई और सैलाबी रैलों के बायस कई घर डूब गए हैं। कम से कम 12 घर दरोड़ई गांव में क्लाउड बर्स्ट की वजह से डूबे हैं और 15 अफराद की डिप्टी कमिश्नर स्वाबी ने तस्दीक किया है कि वो जहाँ भक हो गए हैं। उनकी इतलात हैं 15 हलाकतों की, और डिप्टी कमिश्नर का ये भी कहना है कि पहाड़ी इलाका होने की वजह से मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग हुई है, और लोग, उन्होंने कहा है कि मुतासरा अफराद को मदद के लिए उनके लिए खुद निकलें और उनको बचाने की कोशिश करें।